اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ کردار، ان کی حیا، ان کا اللہ پر توکل، استقامت، یہ ساری چیزیں، جبکہ محض زلیخا نہیں بلکہ مصر کی اور عورتیں بھی ان کو ورگلا رہی تھیں۔ مثالی صلہ رحمی پھر، اور اس صورت میں جبکہ معلوم تھا کہ بھائی جو ہیں وہ جان کے دشمن ہیں، اور پھر اینڈ میں بہترین الفاظ میں انہیں معاف کرنا، اپنے شفاف کردار کی گواہی پیش کر کے ملکی خزانے طلب کرنا، دیانت داری اور حکمت اور تدبر سے حکومتی ذمہ داریاں ادا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں بتاتی ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھیں اتنے مصائب سے گزرے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے، غموں اور مصائب کو یاد نہیں رکھتے تھے، آخر میں اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی حالت میں موت اور صالحین کے ساتھ انجام کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین قصہ ہے جسے ان تمام اسباق کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اگر رویہ دیکھیں کہ ایک صبر جمیل کرنے والی ہستی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جانب بیٹے کا غم دیا تو دوسری جانب جو موجود اولاد تھی ان کے غلط کرتوت ان کے دکھ کا باعث بنے، وہ اولاد سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے، ان کی غلطیاں معاف کرنے والے تھے، اور یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی امیدیں پوری کرتا ہے اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے کے طور پر پھر سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ رعد کا۔ سورہ رعد مکی سورہ ہے۔ رعد بادلوں میں بجلی کی گرج کو کہا جاتا ہے، اس میں بجلی کی کڑک کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام جو ہے نا یہ رعد رکھا گیا ہے۔ سورہ رعد اور اس کے ساتھ اگلی 3 صورتیں، یہ سب قرآن پاک کی وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، آخرت اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا خوبصورت انداز میں سمجھائی ہیں۔ ساری صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس کے مختلف پہلو ہر جگہ استعمال کیے گئے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب اور ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔
اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بندھتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی خیبت سے لرزتے ہیں، اس کی لرزتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقعہ اس کی چال بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سورہ رعد کا دیکھیں آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کتاب کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مظاہر قدرت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آسمان جو ہیں یہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، چاند سورج اللہ کے حکم کے مطابق سفر جاری رکھے ہوئے۔ السلام علیکم گل، یہ پہ کوسچن جی پوچھ لو جی جی آپ پلیز نوٹ کر لیجئے، کلاس کے اینڈ پہ پوچھ لیجئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، سورہ کے آغاز میں کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظاہر قدرت کا تذکرہ کرتا ہے کہ آسمان جو ہے بغیر ستونوں کے قائم ہے، چاند سورج اللہ کے حکم کے مطابق سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، زمین میں پہاڑوں کو میہوں کی مانند گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین پر طرح طرح کے غلے اور پھل اگتے ہیں جو رنگ اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو رات اور دن میں تقسیم کر کے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، ہر چیز کے لیے ایک وقت بھی مقرر کر دیا ہے۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو کہ حق کو سمجھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے، وہی ایک دن اسے ختم کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور جو آنکھیں بند رکھتے ہیں ان کو بہرے اور گونگے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ جو لوگ اس کو بعید از مکان سمجھتے ہیں وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اور روز محشر بھی ان کے گلوں میں توق ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید باریک دلائل دیے ہیں کہ شاید انسان سمجھ جائیں۔ ہر حاملہ کے اندر جو پرورش پا رہا ہے، ہر انسان جو بات کرتا ہے، جو تاریکی اور روشنی میں ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کارندوں کے ذریعے ان کی نگرانی کرتا ہے کہ لوگ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں۔ جب تک لوگ یا کوئی قوم اپنی سوچ، اپنا طرز عمل نہیں بدلتی، اللہ بھی اس کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، اور جب وہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس طرح بادل، بجلیاں، سائے، ہر چیز میں غور کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ ہمیں ان نشانیوں پر غور کرنا ہے، ان سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تنہائی میں آثار قدرت پر غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیتے ہو جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟
کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ 16 چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیں کیسے تماثیل کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے، ایک ایک چیز جو ہے نا ہم پر واضح کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی، ایسی چیزوں کی جو کہ ہمارے لیے نون ہیں، ان کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آیت نمبر 18 میں کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اب دیکھیں بادل گرجنے کی مثال دی گئی ہے کہ جب وہ گرجتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ پھر پانی کے جھاگ کی مثال دی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے، ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کر بہتے ہیں اور پھر اس پر جھاگ آ جاتا ہے، تو جھاگ جو کہ فائدہ مند چیز نہیں ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور جو پانی انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اب اس تمثیل سے سمجھایا کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آئے ہیں وہ بھی اس بارش کی مانند ہے۔ اس میں سے جو لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس کو جذب کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، جن کی صرف ظاہری شان و شوکت کے جو لوگ جھنڈے لہرا رہے ہیں، وہ اس جھاگ کی طرح ہیں جو کہ بیٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں کیا فرماتا ہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراہی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت کا جو پس منظر ہے نا کہ عام جہلا کی طرح کفار مکہ جو ہیں وہ بھی عقیدہ عمل کے حسن اور قبح کو دیکھنے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ امیری اور غریبی کے لحاظ سے نا انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ ویسے آج کل ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، ہمارے بھی یہاں پہ یہی رواج بن چکا ہے۔ لوگوں کو کس چیز پہ جج کیا جاتا ہے؟ کوئی امیر ہے اس پہ اللہ راضی ہے، اس پہ بڑا فضل ہے، اس پہ بڑا کرم ہے، اور عزت والا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی صالح انسان ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں ہے،
اور دنیا کے لوگوں میں وہ کیا ہوگا، دنیا کے لوگوں کے سامنے وہ ایک ذلیل انسان ہے، ایسا انسان جس پہ پتہ نہیں اللہ کیوں ناراض ہو چکا ہے۔ تو یہی چیز ان لوگوں کی بھی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، اہل مکہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی لوگوں کو امیری اور غریبی کے لحاظ سے نا انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ گمان ان کا کیا تھا کہ جسے دنیا میں خوب سامان عیش مل رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، چاہے وہ کیسے ہی گمراہ ہے، چاہے وہ کیسے ہی بدکار ہے، جو تنگ حال ہے نا وہ اس کے بارے میں کہتے تھے اس پر اللہ کا غضب ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ تو اتنی باتیں کرتا ہے، یہ کتنا ہی چاہے وہ نیک ہے نا تو کہیں گے پتہ نہیں جی اس پہ نا کیا اس نے کیا ایسا کر دیا ہوا ہے جو کہ اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اسی بنیاد پر وہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے۔ حضرت نوح کو بھی ایسے ہی تانے ملے تھے نا کہ جن لوگوں جو آپ کے ارد گرد ہیں نا اکٹھے ہوئے میں، یہ تو ہمارے نزدیک جو ہیں اراذل ہیں، ہم تو ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں، ہم تو امیر ہیں، ہمارے پاس تو مال ہے، ہمارے پاس تو یہ اور وہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی باتوں پر نہ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھی جو ہیں ان پر سرداروں کو فضیلت دی جاتی تھی اور کہتے تھے کہ دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ان کے نزدیک ان کے ساتھ تھا جن کے پاس مال و دولت تھی۔ تو اس پر وارننگ دی جا رہی ہے کہ رزق کی کمی بیشی کا معاملہ جو ہے اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون سے تعلق رکھتا ہے، اس میں بے شمار دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے، کسی کو کم دیا جاتا ہے، بٹ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی اور معنوی حسن کے صحیح یا مطلب اس کے کبھی ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان فرق جو ہے نا، انسانوں کے درمیان سعادت اور شقاوت کی اصل کسوٹی کیا ہے کہ کس نے فکر اور عمل کی صحیح راہ اختیار کی ہے، کون کتنا اس کا فرما بردار ہے، اور کس نے غلط اور کس نے عمدہ اوصاف کا اکتساب کیا ہے، کس نے کتنے برے اوصاف کیے ہیں۔ نادان لوگ جو ہیں اس کے بجائے کیا دیکھتے ہیں، کس کو دولت زیادہ ملی ہے، کس کو دولت کم ملی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو تم وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا تو کچھ مشکل نہیں ہے، سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔
کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوئیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہاں ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آئے ہیں، اور اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کے رسولوں کو ان کی قوم میں جھٹلاتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اگر ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب ہوتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ اللہ ہر متنفس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ان کے تمام اعمال ان کے شرک سے واقف ہے، ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ سخت عذاب ہوگا۔ پھر بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے اس نے ہر جگہ رسول جو ہے نا وہ انسانوں ہی کو بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بیوی بچے بھی رکھتے تھے، مادی انسان تھے، اور یہ جو کفار کا مطالبہ تھا کہ آپ فرشتے کیوں نہیں ہیں، تو یہاں پر اس کی نفی کی گئی ہے کہ جتنے انبیاء تھے وہ انسان ہی آئے تھے۔ مکہ میں اہل کفار کا غلبہ تھا اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ بس ہم غالب آنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں کیا بیان فرمایا کہ یہ زمین ان پر سکڑ رہی ہے، ان کی سیادت اور قیادت زوال پذیر ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کفار کے لیے زمین تنگ ہے، اور آخر کار اہل ایمان جو ہیں وہی فتح یاب ہوں گے۔ اللہ